زمانے کی گرد میں کہیں شہر افسوس یا آفسوس آباد تھا، وہ علاقہ کہ جس پر ایک نہایت ظالم اور بت پرست بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ لوگ اس کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کریں اور توحید کا نام لینے والوں کو سنگین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایسے تاریک دور میں جب ہر طرف شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اسی شہر کے چند نیک دل اور معزز نوجوان تھے جن کے دلوں میں اللہ واحد و یکتا کی محبت روشن تھی، اور یہ شاہی دربار کے امراء میں سے تھے، مگر ان کی رگوں میں خاندانی شرف سے زیادہ ایمان کا خون دوڑ رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بت پرستی میں غرق ہے تو ان کے دلوں پر یہ بات گراں گزری۔ ان ایمان والے نوجوانوں نے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ کھڑے ہو کر باطل کے سامنے حق کا اعلان کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے پکارا کہ ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر ہرگز کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے، ورنہ بڑی نامعقول بات ہوگی۔ اور یہ وہ کلمات تھے کہ جنہوں نے ان کے ایمان کو دنیا کے سامنے اور مضبوط کر دیے۔ بادشاہ دقیانوس اس بات پر سخت آگ بگولا ہو گیا اور اسے سخت دھمکی بھی دی۔ نوجوانوں کو بادشاہ کی طرف سے مہلت دی گئی کہ وہ اپنے عقیدے سے توبہ کریں، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ جب جبر اور فتنوں کی شدت حد سے بڑھ گئی اور ایمان بچانا مشکل ہو گیا تو ان پاکیزہ نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ جب معاشرے میں انسان کے ایمان پر آزمائش آ جائے تو ہجرت بہترین راستہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا اور ایک قریبی پہاڑ پر موجود ایک غار کی طرف رخ کیا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جسے بعض روایات میں قطمیر کہا جاتا ہے، جو وفاداری کے ساتھ ان کا پیروکار ہوا۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت کا ایک مظہر تھا کہ اس نے ایک بے زبان جانور کو بھی ان کی رفاقت کے لیے چن لیا۔ غار میں پناہ لینے کے بعد ایمان کے ان پروانوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہمارے لیے خاص اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں ہمارے لیے راہ یابی مہیا کر دے۔ اور پھر ایک ایسا معجزہ ہوا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا اور وہ ایک گہری نیند میں ڈوب گئے۔ ظالم بادشاہ نے جب ان کا پیچھا کیا اور ایک غار کا معلوم ہوا تو اس نے غصے میں آ کر غار کے ایک دہانے پر مضبوط دیوار بنانے کا حکم دے دیا تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں اور غار ہی ان کی قبر ہو۔ مگر وہ ظالم بادشاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ نے اس غار کو اس طرح بنایا تھا کہ جب سورج نکلتا تو اس کی شعاعیں ان سے داہنی طرف ہٹ کر گزر جاتی اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب کترا جاتی، تاکہ نہ تو تپتی دھوپ ان کے جسموں کو چھو سکے اور نہ ہی وہ سردی سے ٹھٹھرے۔ اور یہ معجزہ بھی ہوا کہ اللہ کے حکم سے وہ جوان دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے تھے تاکہ ان کا جسم کسی ایک پہلو پر پڑے رہنے سے خراب نہ ہو جائے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا، اور اگر کوئی شخص انہیں دیکھتا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا، حالانکہ وہ تو سو رہے تھے۔ قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 25 کے مطابق اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال تک سوئے رہے، اور بعض مفسرین کے مطابق یہ تعداد قمری سال کے مطابق 309 سال بنتی ہے۔ وقت کا ایک طویل دورانیہ گزر گیا، صدیوں نے کروٹیں بدلی۔ ظالم بادشاہ دقیانوس اور اس کی بت پرست قوم کا دور ختم ہو چکا تھا، اور وہ خطہ اب ایک ایسی حکومت کے زیر اثر تھا
जहां तौहीद का परचम लहरा रहा था और मुसलमान हुक्मरान थे। फिर एक रोज ये नौजवान अल्लाह के हुक्म से जाग उठे और उन्हें यूं लगा कि वो एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए हैं। भूख और प्यास ने जब उन्हें बेचैन किया तो उन्होंने अपने साथियों में से एक को चांदी के चंद सिक्के देकर शहर भेजा ताकि वो सबसे पाकीज़ा खाना खरीद लाए और एहतियात करे कि कहीं उसको कोई देख ना ले। जब वो नौजवान शहर में दाखिल हुआ तो शहर की हर चीज बदली हुई थी, इमारतें, लोग और सबसे बढ़कर शहर का माहौल। और वो हैरान था कि ये कौन सा शहर है। जब उसने रोटी वाले को सिक्के दिए तो वो पुराने दौर के सिक्के देखकर हैरान रह गया। मामला शहर में फैल गया और हुक्मरान वक्त तक पहुंच गया। आखिरकार हुकूमती वफ्द गार तक आया और वहां नौजवानों से मुलाकात की। और ये वो लम्हा था जब हर किसी को अल्लाह की कुदरत पर यकीन आ गया कि वो किस तरह इंसान को सुलाकर सदियों बाद दोबारा उठा सकता है। और ये बात मौत के बाद दोबारा जिंदगी के सबूत के लिए एक रोशन दलील बन गई। इस मौजे ने तौहीद के अकीदे को मजीद मजबूत कर दिया और ये ईमान वालों के लिए गैब पर ईमान लाने का एक जिंदा सबूत बन गया। जब असहाबे काफ ने देखा कि वो एक ऐसे जमाने में आ चुके हैं जहां तौहीद कायम हो चुकी है तो एक रवायत के मुताबिक वो गार में वापस चले गए और अल्लाह की कुदरत से दोबारा सुलाए गए।